السلام علیکم، یو ایم آفیشیل چینل میں آپ کا ویلکم۔ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ دیر سے ایپیسوڈ پوسٹ کرنے کے لیے معذرت، انشاءاللہ آگے سے جلدی اپلوڈ ہوگی۔ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شکریہ۔ قسط نمبر 13۔ گاڑی گھر کے دروازے پر رکی، گھونگھٹ گاڑی میں ہی اتر چکا تھا۔ ہاتھ ٹھنڈے پڑے، اب سفید ہونے لگے تھے۔ اترو یا خرفیر کہتا ماہر گاڑی سے باہر نکلا۔ گھر کا لاک کھولتے اس نے گاڑی میں منجمد حانش کو دیکھا، پھر چند قدم لیتے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ باہر آؤ۔ اس مرتبہ حانش نے ایک نظر اٹھا کر ماہر کو دیکھا۔ بلا شبہ وہ حسین تھا، مگر بے حد بدتمیز اور خطرناک۔ وہ اندر جا چکا تھا۔ حانش اپنا لباس سنبھالتی گھر میں داخل ہوئی، پیچھے دروازہ بند کیا اور صحن میں کھڑے ہو کر اس چھوٹے سے گھر کو دیکھا جو اس کے میکے میں موجود سرونٹ کوارٹر سے بھی چھوٹا تھا۔ آنکھیں بے اختیار جھلملائیں۔ عرش سے فرش پر آنے کا مطلب وہ آج سمجھی تھی۔ کھانا کھا لو۔ ماہر کی آواز پر وہ ہوش میں لوٹی۔ کھانے کے نام پر دل پوری طرح سکڑا تھا۔ مجھے نہیں کھانا۔ بھوک کے باوجود انکار کرتی وہ لاؤنج کے لکڑی کے صوفے پر بیٹھ گئی۔ جب ماہر نے شانے اچکائے اور کچن کی طرف بڑھ گیا، جب واپس آیا تو ہاتھ میں موجود پلیٹ میں جس میں پیزا کے سلائس رکھے تھے، حانش کو اچانک اپنے انکار پر افسوس ہونے لگا۔ 10 منٹ بعد ماہر کمرے کے اندر چلا گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ کچھ توقف کے بعد جب احساس ہوا اب وہ باہر نہیں آئے گا تو فوراً قدم کچن کی طرف بڑھائے۔ شادی کا غم اس قدر تھا کہ ایک لقمہ منہ میں نہیں ڈالا تھا۔ اب جب بھوک کا احساس ہوا تو انا درمیان تھی۔ کچن میں پیزے کا باکس دیکھا۔ پلیٹ میں سلائس لیتے اس نے ایک نظر کچن کو دیکھا۔ کچن چھوٹا مگر نفیس تھا۔ وہ پلیٹ لے کر گھر کے دوسرے کمرے میں آ گئی۔ یہ کمرہ شاید ماہر کی بہن بریرہ کا تھا۔ سنگل بیڈ پر بیٹھتے اس نے کھانا کھایا، پھر فریش ہونے کا احساس ہوا تو یاد آیا وہ تو کپڑے ہی نہیں لائی، کیونکہ نام نہاد شوہر نے ایک جوڑا لینے سے بھی انکار کیا تھا۔ اٹھ کر بریرہ کی الماری چیک کی تو اندر ایک بھی نیا سوٹ نہیں تھا۔ لب آپس میں مسلے، پھر کچھ سوچتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی۔ ماہر کے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا۔ چہرہ دیکھ کر احساس ہوا کہ وہ سو رہا تھا۔ میرے کپڑے کہاں ہیں؟ نظریں پھیرتے پوچھا۔ کون سے کپڑے؟ تم تو کوئی کپڑے لائے ہی نہیں، جمائی روکتے الجھن سے پوچھا۔ اس لیے نہیں لائی کیونکہ تم نے منع کیا تھا۔ تو میں اب کیا پہنوں؟ پہلی بات تم نہیں آپ، اور جا کر بریرہ کی الماری دیکھ لو، اس کے کپڑے تمہیں برابر آئیں گے۔ وہ کہتے ہوئے دروازہ بند کرنے لگا جب وہ ایک دم بولی، میں کسی کے پہنے ہوئے کپڑے نہیں پہنتی۔ لہجے میں غصہ تھا۔ ہاں، وہ کیوں ڈرتی؟ اس شخص کی بہن اس کے بھائی کے پاس تھی، وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ کیوں نہیں پہن سکتی؟ دوسرے حقیر ہیں یا تم آسمان سے اتری ہو؟ لہجے میں ناگواری واضح تھی۔ آسمان سے نہیں اتری، نہ ہی دوسرے حقیر ہیں، پر میں حانش ابراہیم ہوں۔ تکبرانہ لہجہ۔ نہیں، تم حانش ابراہیم نہیں، اب تم حانش ماہر ہو، اور تمہاری حیثیت وہی ہے جو میری ہے، اور میری حیثیت ایک ٹیکسی ڈرائیور کی ہے۔ تم ایک ٹیکسی ڈرائیور کی بیوی ہو اب۔ مسز حانش ماہر، مذاق اڑاتا لہجہ۔ میں اب بھی حانش ابراہیم ہوں، غصے سے جتایا۔ پوچھ لو اپنے باپ سے کہ تمہیں وہ اپنا نام دے بھی رہا ہے یا نہیں۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ تم نے مجھے میرے گھر والوں کی نظر میں خراب کیا۔ تم نے بلیک میل کر کے مجھ سے شادی کی ہے۔ حانش ایک دم گھبرائی، لیکن اگلے ہی لمحے ماہر کی گرفت میں اپنا بازو دیکھتے پیچھا ہونا چاہا۔ تمہارے حق میں بہتر ہی کیا ہے، ورنہ تمہارا باپ تو تمہیں بیچ۔ باقی لفظ منہ میں روکے۔ کل لے جاؤں گا، کپڑے لے لینا اپنے۔ اس مرتبہ پھر دروازہ بند کرنا چاہا۔ تمہاری اوقات ہی نہیں میرے کپڑے خریدنے کی۔ لہجہ دھیما تھا پر تمیز۔ تمہاری بھی اب وہی ہے۔ اس بار حانش کو ہی کمرے میں کھینچتے تیزی سے کہا، یہ کیا بدتمیزی، چھوڑو مجھے۔ کمرے کا دروازہ بند ہوتے دیکھ کر بری طرح بدکی۔ تمہاری زبان میرا سر درد کر رہی ہے، اس کا علاج کرنا ہے۔ حانش کو سائڈ ٹیبل کے پاس کھینچتے اس نے فرسٹ ڈراور کھولا جس میں 2 چھری اور ایک پسٹل تھی۔ وہ یہ دیکھ کر کبھی نہ ڈرتی کہ اس نے سنان کے پاس اس سے زیادہ بڑی گنز دیکھی تھی، لیکن اس کا بھائی گنڈا نہیں تھا اور ان کا غلط استعمال نہیں کرتا تھا، جبکہ ماہر عالم ان کا استعمال یقیناً اس پر کرنے والا تھا۔ نہیں، اب زبان بند رہے گی، وعدہ۔ میں پہن لوں گی تمہاری بہن کے کپڑے۔ بازو چھڑوانے کی جی جان کوشش کی۔ ماہر کو چاقو اٹھاتا دیکھ تیزی سے دوسرا ہاتھ اپنے منہ پر رکھا، گویا کہ زبان کاٹ دے گا۔ نہیں، تمہیں بہت زیادہ اکساتی ہے تمہاری زبان، یہ رہے گی ہی نہیں تو معاملہ سیٹ ہو جائے گا۔ حانش کی طرف کرتے وہ پرسکون سا بولا۔ بازو پر
پکڑ ڈھیلی ہوئی تو اگلی ہیلا میں دروازہ کھولتی کمرے سے باہر نکل کے بریرہ کے کمرے میں پہنچتے اندر سے دروازہ اور کھڑکی لاک کی اور کانپتی ٹانگوں سے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ بدتمیز لڑکی، ماہر نے نحوست سے چاقو واپس دراز میں رکھتے گہری سانس لی۔ یہ تو طے تھا کہ ماہر عالم ہی نہیں، ہانش ابراہیم بھی اسے ٹف ٹائم دینے والی تھی۔ دوسری طرف گاڑی گھر کے پورٹیکو میں رکی تو سنان نے اتر کر دادو کا دروازہ کھولا۔ انہیں اترنے میں مدد دی اور اندر جانے سے ان کی گھڑی کے سبب رک گیا۔ لگے بندھے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا۔ سنان بریرہ کو اترنے میں مدد دو۔ وہ دروازہ کھولتے ایک برف ہونے لگا تو دادو نے نیا حکم صادر کیا۔ گاڑی میں بیٹھی بریرہ کی دھڑکن کی رفتار کچھ سست ہوئی۔ ابھی تو ٹھیک تھی یہ بالکل، وہ نافہمی سے کہہ رہا تھا۔ مطلب دادو کا دماغ بھی گھوم گیا۔ اترنے میں سہارا کیوں چاہیے؟ صحت تو ٹھیک ٹھاک ہی لگ رہی ہے اس لڑکے کی۔ یا اللہ کیا کریں وہ اس لڑکے کا۔ اوکے۔ دادو کے سخت تاثرات دیکھتے اس نے سلنڈر سے ہاتھ اٹھائے، جھک کر بریرہ کے سامنے ہتھیلی پھیلائی۔ نظریں لاتعلق سے کہیں اور تھیں۔ گھونگھٹ سے اسے اپنے سامنے ہتھیلی پھیلی ہوئی نظر آئی۔ پہلی ملاقات کا خوف واضح ہوا، جسے اس نے پوری کوشش سے دبا کر اپنا یک ہاتھ اس ہتھیلی پر رکھا جسے اگلے لمحے جکڑ لیا گیا۔ وہ اتر آئی تھی تو ڈھیلی گرفت ڈھیلی پڑی۔ سنان نے ہاتھ چھوڑنا چاہا، جو دادو کی نظر کے سبب ممکن نہ کر پایا۔ وہ یوں ہی اس کا ہاتھ تھامے اندر لے آیا۔ راستے میں ملازمہ انہیں پھول نچھاور کرنے چاہے پر اس کی گھڑیوں پر وہ دو بار کے بعد ڈر کر رک گئیں۔ دوسرے ہاتھ سے بالوں سے گلاب کی پتیاں جھاڑتا وہ اسے صوفے تک لے آیا۔ بیٹھنے میں تو مدد نہیں چاہیے محترمہ۔ وہ ابھی ہاتھ چھوٹنے پر ٹھیک سے سانس بھی نہیں لے پا رہی تھی کہ کان کے قریب جھک کر کی گئی سرگوشی نے مزید سہما دیا۔ خفیف سا نفی میں سر ہلاتے وہ اگلے لمحے صوفے پر بیٹھ گئی۔ بہو کا گھونگھٹ اٹھاؤ سنان۔ اس سے پہلے وہ جانے کو قدم اٹھاتا دادو کی نئی فرمائش آئی۔ یہ بھی نہیں کر سکتی؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ آس پاس کھڑی ملازمہ منہ پر دوپٹے رکھتی ہنسی دبا گئی۔ صحابت سے ہاتھ آئے بڑی بیگم کے۔ انہوں نے کبھی اسے عید تہوار مناتے دیکھا ہی نہیں تھا۔ کر سکتی ہے پر تمہارے کرنے والے کام وہ خود کیوں کرے؟ دادو ہاتھ میں مقدور ضبط کر رہی تھی۔ اس نے یوں ہی کھڑے کچھ جھک کر بریرہ کے سامنے آتے گھونگھٹ کا سرا ایک ہاتھ سے تھاما اور اسے اٹھایا تو سامنے جھکی گزرتی پلکوں کا منظر واضح ہوا۔ لمحے بھر کو نظر اس منظر پر ساکت ہوئی۔ وہ خوبصورت تھی، یہ اسے پہلی ملاقات پر تب پتہ تھا، پر تب فرق نہیں پڑا تھا۔ اب بھی نہیں پڑنا چاہیے تھا، پر اگلے لمحے وہ خود کو سنبھال چکا تھا۔ بریرہ سے لمحہ بھر نظر نہ اٹھائی۔ وہ فریش ہونے کا عذر دیتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دادو اب وہاں موجود لوگوں سے بریرہ کا باقاعدہ تعارف کروا رہی تھی۔ چند منٹوں بعد سنان سیاہ جینس شرٹ میں تیز قدموں سے بیرونی دروازے کی طرف جاتا ہوا دکھائی دیا۔ کہاں؟ دادو نے بہت حیرت سے اسے دیکھا۔ مجھے آؤٹ آف سٹی جانا ہے۔ آج صبح تک واپس آ جاؤں گا۔ فون جیب میں ڈالتے وہ لمحے بھر رکا۔ ضروری ہے؟ دادو کے کچھ بھی کہنے سے پہلے اس نے کچھ نرمی سے حتمی رویے سے انہیں ٹوک دیا۔ مجھے یاد کیجیے گا۔ ان تک آ کر جھک کر انہیں اپنے ساتھ لگاتا ماتھے پر بوسہ دیا۔ شہر سے باہر جاتے ہوئے کہاں جانے والا اپنا مخصوص جملہ دہرایا۔ بریرہ کو بھی یہی کہو، بالکل ایسے ہی۔ بدلے میں دادو نے ایسی فرمائش کی کہ وہ انہیں کچھ گھور کر واپس پلٹ گیا۔ گھوری کہہ رہی تھی اب زیادہ ہو رہا ہے۔ دادو کی بات پر سر جھٹکتا وہ جا چکا تھا۔ بریرہ کی آنکھیں عادتاً فجر کے وقت کھلی۔ سنان کے جانے کے بعد دادو نے اسے اپنے ساتھ ہی رکھا۔ یہاں سنان کے کمرے میں بھی وہ دادو کے ساتھ آئی تھی۔ عشاء کے بعد انہوں نے اپنی نگرانی میں زبیدہ سے اس کی الماری سیٹ کرائی، زیور سنبھال کر اس کے لاکر میں رکھوایا۔ پھر 11 بجے کے قریب یہ تسلی کر کے وہ ڈرے گی نہیں وہ اٹھ گئیں۔ وہ کیا ڈرتی، ماہر کی بھی ایسی ہی روٹین تھی، اور وہاں تو وہ اکیلی ہوتی تھی، یہاں تو پھر بھی مختلف کمروں میں لوگ تھے۔ بیڈ کے ایک کنارے چت لیٹے وہ دیر تک چھت کو گھورتی سوچتی رہی تھی اس نئی تبدیلی کے متعلق۔ دادو نے اسے بہت کچھ سمجھایا تھا، بتایا تھا۔ سنان کا مزاج، اس کا بچپن، اس خشک مزاجی، اچھی بری عادتیں اور یہ کہ بریرہ اس کی زندگی میں آنا دادو کی وجہ سے تھا۔
انہوں نے کچھ نہیں چھپایا تھا، نرم لہجے میں یہ کہا تھا کہ اس کی زندگی میں کوئی اور نہیں اور وہ بس اپنے ماضی کے سبب اس رشتے سے کترا رہا تھا۔ وقت اور بریرہ کی توجہ سے یہ رشتہ دھیرے مگر مضبوط پروان چڑھے گا۔ اس وقت تو اس کا اپنا دل بھی خالی سا تھا، سب قبول کرنے کا مرحلہ درپیش تھا۔ اس کے کوئی بہت ارمان نہیں تھے، سنان کے رویے سے ایسی کوئی تکلیف بھی نہیں ہوئی تھی جتنا دادو توجیہات دے رہی تھیں، بلکہ اس کی غیر موجودگی میں بھی وہ پرسکون تھی۔ پہلی ملاقات اب بھی کہیں دماغ میں ناگزیر تھی۔ ہاں، لیکن ایک بات وہ یہاں بھی انچاہی تھی، مجبوری تھی، جیسے بھائی کے لیے اور اب شوہر۔ اس ایک بات نے کہیں ٹھیس پہنچائی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی یہی سب سوچتے ہوئے وہ سوئی تھی۔ اب اٹھی تو پیروں میں چپل پھنساتے وضو کرنے غسل خانے کا رخ کیا، منہ اندھیرے واپس آیا۔ کمرے کی دہلیز پر قدم رکھتے جیسے اسے یاد آیا کہ گزشتہ روز زندگی میں ایک تبدیلی رونما ہوئی ہے جس کا ابھی کمرے میں موجود ہونے کا امکان تھا۔ وہ سر جھٹکتا اندر داخل ہوا۔ وہ کسی بھی چیز کو اپنی زندگی پر اثر انداز نہیں ہونے دے گا، عہد دہرایا۔ کمرے میں پلنگ کے ساتھ رکھا ایک لیمپ روشن تھا اور بس وہ ڈریسنگ روم الماری سے سب سے پہلے آنے والی ٹراؤزر شرٹ نکالتا باتھ روم کی سمت بڑھا جب دوسری طرف سے دروازہ کھلا اور بریرہ سادہ لون کے جوڑے میں بھیگی بھیگی سی برآمد ہوئی۔ اگر وہ اپنے قدم پر وقت نہ روکتا تو متوقع تصادم سے بریرہ کے دماغ کی جولیں تک ہل جانے کا خدشہ تھا، جس کی اسے یوں اچانک سامنے دیکھ کر چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ اس نے وہی پہلی ملاقات والا سوال کیا۔ بستر ہر طرح کی شکن سے پاک دیکھ کر وہ یہی سمجھا تھا کہ وہ شاید دادو کے ساتھ ہی سو گئی ہوگی۔ بریرہ کو سمجھ نہ آیا کہ اب اس کے سوال کا کیا جواب دے۔ ہر چیز کے بعد اسے بتائے کہ وہ اس کے کمرے میں کیا کر رہی ہے۔ سامان کہاں ہے تمہارا؟ سنان کو سوال خود ہی عبث لگا تو اس نے اگلا سوال کیا کہ اگر اس کا کوئی سامان بھی دیکھا جائے تو ایسا احمقانہ سوال وہ نہ کرتا۔ میری الماری میں، جواب بھی خود ہی دیا۔ بریرہ نے بمشکل سر ہلایا۔ اس وقت کیوں جاگ رہی ہو؟ ہر طرف پھیلی رات میں اسے اس جیسی لڑکی کی دماغی حالت پر شبہ ہوا۔ وہ فجر وقت کام کے سبب اسے وقت کا احساس نہیں رہا۔ اسے لگا تھا ابھی وہ رات کے 3 بج رہے ہوں گے۔ وہ 5 منٹ میں لباس تبدیل کر کے فریش ہو کر باہر آیا تو بریرہ کو یہاں وہاں کچھ کھوجتا پایا۔ میٹ نہیں ہے یہاں، دادو کے پاس ہوگا۔ اطلاع کرتا وہ پلنگ پر گرنے کے انداز سے اوندا لیٹا۔ لائٹس آف کر کے جانا۔ وہ دوسرے الفاظ میں صاف اسے کمرہ بدر کیا گیا تھا۔ دادو کے کمرے کی بتی جلتی دیکھ کر اس نے دھیمی سی دستک دی۔ السلام علیکم۔ اجازت ملی تو اندر داخل ہوئی۔ دادو نماز کا دوپٹہ اوڑھ رہی تھیں۔ اسے دیکھ ٹھٹکیں۔ اس وقت خیریت بچے؟ وہاں جائے نماز نہیں تو دیکھو ذرا، مجھے رکھوانا یاد ہی نہیں رہا۔ وہ مسکرا دیں۔ وہ وہاں ریک پر رکھی ہے، زبیدہ آتی ہے تو میں تمہیں نہیں نکلوا دیتی ہوں۔ میں یہاں آپ کے ساتھ پڑھ لوں؟ واپسی جانے کے بجائے اس نے اجازت چاہی۔ واپس کمرے میں نہ جانے کی اپنی سی کوشش کی۔ سنان آ گیا؟ دادو کو جیسے اس کا اعتراض سمجھ آیا۔ ابھی آئے ہیں، سو رہے ہیں؟ یہ نہیں کہا مجھے نکال کر سو رہے ہیں۔ وہ گہری نیند سوتا ہے، تم وہیں نماز پڑھ لیتی۔ آپ کے ساتھ پڑھنا اچھا لگے گا۔ آخری کوشش کی، آ جاؤ، پر اپنے کمرے میں پڑھنے کی آہستہ آہستہ عادت ڈالو، برکت رہتی ہے۔ وہ واقعی چاہتی تھی سنان کے کمرے میں یہ برکت آئے۔ وہ سر ہلاتی جائے نماز بچھانے لگی۔ فجر کے بعد وہ پھر دادو کے ساتھ ہی رہی۔ تلاوت کی، پھر زبیدہ آ گئی۔ ان کے مطابق سنان اس وقت گھر آئے تو 11 سے 2 بجے کے درمیان ہی اٹھتا ہے۔ ابراہیم صاحب اور زینش کل ہی 2 دن کے لیے اسلام آباد چلے گئے تھے، سو ان سے ملاقات نہیں ہو پائی تھی۔ اس وقت جب دادو اسے لاؤنج کے صوفے پر بٹھائے کچھ کچن میں خانسامہ کو ہدایت دینے چلی گئیں، وہ لنچ کا اہتمام کرنا چاہ رہی تھی۔ اپنے خیال میں بیٹھے وہ اچانک چونکی جب کوئی دھپ سے اس کے پاس آ کر نیم دراز ہوا۔ وہ سنان تھا۔ اس نے خواب گوشی کے لباس میں خواب کا چہرہ لیے صوفے سے ٹیک لگائے۔ اس نے آنکھیں موند لیں۔ پیر ٹیبل پر کھینچنے کی صورت رکھے ہوئے تھے۔ یہ معمول تھا۔ کافی کے بعد آنکھ کھلتی تھی تو وہ واپس جا کر شاور لیتا تھا۔ کافی، وہ بنا کسی کو مخاطب کیے اونچا سا حکم جاری کیا۔ جی صاحب۔ نسرین نے کچن سے باہر آ کر حکم وصول کیا۔ پھر اندر بھاگی، میں بنا دوں؟ دادو نے اس کے کام خود کرنے کا کہا تھا، اسی تحت شاید وہ بے اختیار پوچھ بیٹھی۔
آواز پر سنان نے آنکھیں کھولتے اسے گردن موڑ کر دیکھا، جسے اس کی موجودگی کا اب جا کر نوٹس لیا۔ تمہیں میں نے یہاں ایز اے ہاؤس ہیلپر ہائر نہیں کیا، اس کا ٹکا سا جواب دیا کہ بریرہ نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ اب کہاں جا رہی ہو؟ اٹھنے لگی تو سنان نے پوچھ لیا کہ کہیں یہ دبو سی لڑکی کوئی اور کام کرنے نہ نکل پڑے۔ اور کچھ نہیں تو مسز ابراہیم کو ہنسنے کا موقع ہی مل جاتا دادو کے پاس۔ اس جواب پر اس نے مطمئن ہوتے ہوئے آنکھیں موند لیں۔ چند لمحوں تک جب وہ اٹھ کر نہ گئی تو سنان نے پھر آنکھیں کھولتے ہوئے اسے دیکھا کہ گئی کیوں نہیں؟ میرا دوپٹہ۔ وہ تب سے تجویز کا شکار تھی کہ کیسے بتائے کہ وہ دھپ سے آ کر اس کے پہلو پر دوپٹے دبائے دم دراز ہو گیا۔ کیا ہوا؟ اسے وہ نہیں سمجھا۔ بریرہ نے ہاتھ بڑھا دوپٹہ اونچا کیا جس کا سرا سنان کے نیچے دبا تھا۔ اس نے سمجھتے ہوئے دوپٹہ نکالا اور سرا چھوڑتے اس کپڑے کے ٹکڑے کو دیکھتے ہوئے ٹھٹکا، یہ دوپٹہ؟ دادو کو لگتا تھا یہ وہ فرق تھا جو بریرہ اور اس کی ماں جیسی عورتوں میں تھا، پر اسے یہ فرق اب اپنی زندگی میں چاہیے تھا بھی نہیں۔ وہ اب تک سمجھنے سے قاصر تھا۔ اسے اپنی ماں جیسی عورت اپنی زندگی میں نہیں چاہیے تھی۔ اس کا مطلب یہ کہاں تھا کہ وہ بریرہ جیسی چاہیے تھی، اور اب جب وہ تھی تو کیا اس کی کوئی جگہ بن سکتی تھی؟ بریرہ منتظر سی سنان کا دوپٹے کا سرا چھوڑنے کا انتظار کر رہی تھی۔ جب سنان نے بہت سنجیدگی سے چند لمحوں کے بعد جانے دیا، زندگی تھی اور عجیب تھی، اور نہ جانے آگے کہاں جانی تھی۔ وہ لنچ کے بعد گھر سے نکلا تھا۔ اب رات کے 12:30 لوٹا۔ عادتاً پہلے دادو کے کمرے میں جھانکا جہاں وہ نہیں جاگتا پایا، اور سامنے دیکھ کر بریرہ کو منہ دکھائی میں کچھ نہ دینے پر اس کی اچھی خاصی بھینٹی لگا دی۔ وہ کچھ بگڑے موڈ کے ساتھ اپنے کمرے میں داخل ہوا، سیدھا ڈریسنگ میں گھسا، جیکٹ مخصوص الماری میں لٹکانے کے لیے کھولا تو سامنے لٹکی زردار لباس نے یاد دلایا کہ یہ الماری صرف اس کی نہیں۔ غصہ کچھ مزید بڑھا۔ شاور کے لیے کچھ ٹھنڈا ہوتے وہ بستر تک آیا تو بریرہ کو ہتھیلی پر چہرہ رکھے کروٹ کے بل لیٹے دیکھا۔ اسے پھر غصہ آیا۔ اس کی الماری، پلنگ، بلکہ کمرے میں بھی حق استعمال کرنا سنان کو خود پر حق دکھانا جیسا لگا۔ پھر دادو کی ڈانٹ، یعنی اب وہ دادو کی ڈانٹ کھا کر اب وہ دادو سے ڈانٹ کھایا کرے گا۔ اس کے سبب ایک دم ہی جھک کر اس نے بریرہ کا بازو کھینچتے ہوئے اسے سوئے سے اٹھا دیا۔ اٹھو! آواز سخت تھی۔ وہ جو یہ فرض کر کے سوئی تھی کہ آج بھی سنان فجر تک ہی آئے گا، اسے یوں خود پر جھکے اسے جگاتے دیکھ خوف سے سفید پڑی۔ میری شکایتیں کر کے سو رہی ہو تم، وہ بھی اتنے سکون سے، اتنی تیز لگتی تو نہیں؟ اس نے کونی تھامے۔ وہ حساب کتاب کر رہا تھا۔ مجھے ڈانٹ پڑوا کر نیند تو میٹھی آئی ہوگی، نہیں؟ بریرہ اسے نہ سمجھی اور خوف سے تک رہی تھی۔ سنان بات گھماتا نہیں تھا، اپنی طرف سیدھی بات کرتا تھا، بس یوں تھا کہ ان سیدھی باتوں کے سیاق و سباق سے بریرہ کے فرشتے بھی ناواقف ہوتے تھے۔ پہلے بتاؤ مجھے، ہماری کوئی لو میرج ہوئی ہے؟ بمشکل ایک لفظ جوڑا جو سنان کا سوال نگل گیا۔ اس نے نفی میں گردن ہلائی، دل درد سے بند ہو رہا تھا۔ یا تمہارے بھائی کے پیر پکڑے تھے میں نے تمہارے لیے، اب کوئی وعدہ، کوئی عہد؟ وہ ہر سوال پر نفی میں سر ہلاتی۔ پھر تم کون سی خوش فہمی میں دادو کو بتا رہی تھی کہ میں نے تمہیں ویڈنگ گفٹ نہیں دیا؟ بلی تھیلے سے نکل آئی، میں نے نہیں بتایا۔ اف، کون سی بات نے رات کے کس پہر آ کر گردن سے پکڑا تھا؟ آخری اطلاع تک تو میری دادو کو الہام نہیں آتے۔ وہ ماننے کو راضی نہ ہوا۔ شادی سے پہلے دادو نے تاکید کی تھی، پر اس نے دھیان نہیں دیا۔ انہوں نے پوچھا تھا، مجرموں کی طرح سر جھکایا، اور تم نے سچ بتا دیا۔ اس سوال پر بریرہ نے سر اٹھا کر اسے یوں دیکھا کہ میں جھوٹ کیوں کہتی؟ واقعی وہ اس کے لیے جھوٹ کیوں کہتی؟ سائڈ پر ہو، جیب سے فون نکالتے کچھ بیزاری سے نیا حکم دیا۔ جی؟ بریرہ کچھ مزید گھبرائی، پر اس کی ان نظروں سے دیکھنے پر اس کی میں کیا سمجھ نہیں آیا۔ وہ کچھ ایک طرف کھسکی، بازو اب بھی سنان کی گرفت میں تھا۔ خالی جگہ ہونے پر وہ مزے سے اس کے برابر نیم دراز ہوا۔ بریرہ کو اپنی دھڑکنیں کانوں سے سنائی دیں، پر دوسری طرف پرواہ کسے تھی؟ اکاؤنٹ ڈیلیٹ کرو اپنی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے نیم دراز اسے ایک ہاتھ سے فون پر انگلیاں چلا رہا تھا۔
جی، اس اچانک بات کی اسے کوئی سمجھ نہیں آئی۔ بینک اکاؤنٹ ڈیٹیلز، تمہیں اماؤنٹ ٹرانسفر کر رہا ہوں، کچھ لے لینا اپنے لیے۔ ہر بات تفصیلاً سمجھانی پڑتی ہے یہاں، ایک اکاؤنٹ نہیں ہے میرا۔ کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی، کون سے پتھر کے نیچے رہتی ہو آئی ہو اب تک۔ بھائی جیب خرچ نہیں دیتا تھا تمہیں؟ وہ جھنجھلایا۔ پیسے دیتے تھے وہ، ہر ہفتے 2000 بطور جیب خرچ۔ میرے پاس تو اتنا کیش نہیں رکھا اس وقت۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ کیش وہ اپنے 20 پر رکھا کرتا تھا۔ مجھے پیسے نہیں چاہیے، بری نے جٹ انکار کیا کہ شاید یہ سن کر اس کی کلائی آزاد کر کے اسے جانے دے۔ یہ قربت اس کی اعصاب چرخا رہی تھی۔ پھر سنان نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ اس سے بہتر تھا وہ سیدھا فون کو دیکھتا۔ کچھ نہیں چاہیے۔ ٹو لیٹ فار دی ناؤ۔ بتاؤ جلدی۔ دادو سے وعدہ کر لیا تھا، اب ایک مشہور جولیا ہوٹل کی ویب سائٹ کھولی۔ رنگز پہنتی ہو تم؟ پوچھ کر جواب سے پہلے ہی اس کی کلائی تھام کر اونچی اٹھائی، جس میں اس وقت 2 انگوٹھیاں موجود تھیں، ایک جو منگنی کر دادو نے پہنائی تھی اور ایک بھائی کے دیے لاکٹ سیٹ کے ساتھ والی۔ مجھے اسے بدمزہ ہوا، اس کا تحفہ الگ ہونا چاہیے۔ جیمز پسند ہیں؟ اب وہ اسکرول کرتا مختلف آپشنز دیکھ رہا تھا۔ ایک بریسلیٹ دیکھتے ہی بریرہ کی کلائی پھر اونچی اٹھائی، فون اس کے قریب کیا، جیسے پرکھنا چاہ رہا ہو کہ وہ نفیس سا بریسلیٹ اس پر کیسا لگے گا، اور اسے ماننا پڑا کہ ماڈل کے ہاتھ سے کہیں بہتر۔ فیصلہ کرتے اس نے بالآخر بریرہ کا ہاتھ جانے دیا۔ اب وہ کوئی نمبر ملا رہا تھا۔ تصویر بھیجی ہے، کل صبح میرے اٹھنے سے پہلے یہ چیز مجھے میرے کمرے میں چاہیے، اور یہاں سٹونز ایمرلڈ ہونے چاہیے۔ باسل کو حکم دے کر اس نے فون ٹیبل پر رکھا۔ اب کل جب تک تمہارا گفٹ نہیں آ جاتا تم دادو کے سامنے نہیں جاؤ گی، بلکہ کمرے سے ہی نہیں نکلو گی، کلیئر؟ وہ اس کی جانب مڑا، مکمل اس کی طرف متوجہ تھا۔ پیچھے موجود لیمپ کی روشنی اس کا چہرہ دھندلاتی تھی، پر وہ نقش بہت قریب تھا۔ دوسری طرف لیمپ کی روشنی میں سنان کو بریرہ کا چہرہ سنہرا سا روپ دکھائی دے رہا تھا۔ لمحے بھر کو محبوط ہوا۔ گڈ، اس بات میں سر ہلاتا دیکھ اس نے سراہا۔ اگلے لمحے سنان ہاتھ بڑھا کر لیمپ آف کرتا کروٹ لیتا اوندھے منہ سونے لیٹ گیا۔ بریرہ نے پھر بے بسی سے اس کے نیچے دبا اپنی دوپٹہ دیکھا، پر اس دفعہ اس نے بتانے کی بجائے خود کھسک کر دوسری طرف گئی۔ چند لمحے سو کر اس نے سنان کے بنا کسی چادر کے سونے کا احساس ہوا۔ ہوا میں خنکی تھی وہ اٹھ کر صبح یوں ہی سو گیا۔ اس نے بنا کسی آواز چادر اٹھائی اور بہت فاصلے سے اس کا دوسرا سرا خود پر تانا۔ دھڑکن اب بھی قابو میں نہیں تھی، غیر متوقع قربت اور پھر مقابل کی بے نیازی، جیسے سب معمول ہو، وہ ایک دوسرے سے اتنا بے جھجک ہوں۔ جیسے ایک آخری نظر سونے سے پہلے اس نے اندھیرے میں چہرہ دوسری سمت کے اوندھے منہ لیٹے اپنے شوہر کو دیکھا، جس نے اسے نیند سے یوں اٹھایا تھا جیسے جان سے مارنے کا ارادہ ہو، اور اب اسے زیور دلوا کر سو گیا تھا۔ وہ شخص پارا جیسا مزاج رکھتا تھا۔ اس لمحے کم از کم مستقبل کو لے کر اسے یہ سمجھ آ گیا تھا کہ اس شخص کے مزاج کے تولے ماشے سمجھتے وہ بری طرح چھگن چکر ہونے والی تھی۔ جارح ہے۔